صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے سن رہے تھے، بہت ساری چیزیں ہم نے سنی۔ پیارے آقا کے جسم کا ایک ایک عضو ایک معجزہ ہے، یہاں تک کہ کلام مصطفیٰ بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم لفظوں میں مفہوم کو سمو دینا، جیسے کہتے ہیں نا کوزے میں سمندر کو بند کر دینا۔ یہ کوزہ چھوٹا ہوتا ہے، سمندر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ معجزہ بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے انبیاء کرام پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی۔ ان میں سے 2 باتیں یہ ہیں، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا، وختم بی النبیون، اور میرے ذریعے سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔ اب جوامع الکلم یعنی کم لفظوں میں زیادہ باتیں کر دینا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ الحمدللہ یہ معجزہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی۔ پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے تھے کسی خاص قوم کے نبی ہوتے تھے، ان کی ہدایت کا زمانہ بھی خاص ہوتا تھا، پھر دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے۔ ہمارے نبی چونکہ آخری نبی ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، ساری مخلوق کے نبی ہیں، قیامت تک آپ ہی کی ہدایت پر عمل ہوگا۔ یعنی آپ نے قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے، ہر صدی کے لیے، ہر طرح کے معاشرے کے لیے، ہر طبقے کے لیے اور ہر ایک کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے ہدایت دینی تھی، اور وقت کتنا تھا؟ صرف 23 سال۔ لہٰذا آپ کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا۔ اس 23 سال کے مختصر عرصے میں ہر چیز اس میں کلوز کرنی تھی۔ اب شان یہ ہے کہ آپ مختصر لفظوں میں بات ارشاد فرماتے ہیں، اور اس بات کے اتنے معانی ہوتے ہیں، اتنے مفہوم ہوتے ہیں اس بات کے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک حضرت ابو زید فرماتے ہیں، ایک دن حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لائے، خطبہ شروع فرما دیا، بیان فرماتے رہے، زور ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، صحابہ بھی بیٹھے رہے، فجر میں شروع ہوئے، ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھی، پھر ممبر پہ تشریف لے گئے، پھر خطبہ دیتے رہے، عصر ہو گئی، پھر مغرب تک۔ بس جو کچھ پہلے ہو چکا، جو قیامت تک ہونا تھا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ ٹائم کتنا لگا؟ فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک سب کچھ بیان فرما دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری یہ حالت تھی کہ ہم کسی واقعے کو دیکھتے تو یوں لگتا جیسے یہ واقعہ پہلے بھی ہوا ہے، جب ذہن پہ زور دیتے تو یاد آتا کہ یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے آقا نے بتائی تھی۔ اس حدیث پاک میں پیارے آقا کے علم غیب کا بھی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی خبریں جانتے ہیں، پھر بھی کتنے بدبخت ہیں، کہتے ہیں ان پڑھ ہیں۔ آج کل بھی جو وائرل ہو رہا ہے وہ بھی ان پڑھ ہیں، معاذ اللہ۔ غور کیجئے کہ صرف ایک صدی کی اگر تاریخ لکھنی ہو نا تو اس کے لیے سینکڑوں پیجز چاہیے۔ علامہ ذہبی کی کتاب ہے تاریخ الاسلام، اس کتاب کے اندر آپ نے صرف 7 صدیوں کے اہم واقعات لکھے ہیں، سارے واقعات نہیں، 7 صدیوں کے، 700 سالوں کے امپورٹنٹ ایونٹس لکھے ہیں اس کے اندر، اور اس کی 15 جلدیں ہیں، ایک ایک جلد کے 500 پیجز ہیں، اور صرف 7 صدیاں ہیں۔ کوئی پڑھنے میں چاہے کتنا ہی ماہر ہو، ان 7 صدیوں کی تاریخ کو ایک دن میں پڑھ نہیں سکے گا، مگر قربان جائیے، یہ کلام مصطفیٰ کی شان ہے۔ قیامت تک آنے والی کئی صدیوں کی خبریں آپ نے ایک دن میں بتا دی، اور صرف اہم واقعات نہیں بتائے کہ خاص چیزیں بیچ میں سے چھوڑ گیا، آگے چل کے کوئی اہم نہ تفصیل سے ان ڈیپتھ ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ میرے آقا نے بیان فرما دی قیامت تک کے لیے۔ اور ٹائم کتنا تھا؟ صرف فجر سے لے کر مغرب تک۔ تو یہ ہے جوامع الکلم کی شان۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی، یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات ہی بے مثال ہیں، با کمال ہیں۔ ہر حدیث کے ایک ایک لفظ میں علم و حکمت کے دریا بہتے ہیں۔
اس وقت صرف اپنی نصیحت کے لیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم، تم میں بہترین نوجوان وہ ہے جو بوڑھوں سے مشابہت رکھتا ہو، وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم، تم میں بدترین بوڑھا ہے جو نوجوانوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ بہترین نوجوان کون ہے؟ جو بوڑھوں جیسا ہو، بوڑھوں سے مشابہت رکھتا ہو، اور بدترین بوڑھا کون سا ہے؟ جو جوانوں کی طرح مشابہت رکھتا ہو۔ اب اس کی ڈیٹیل سنیں، کیا کلام ذیشان، یعنی یقین مانیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک ہی نصیحت کافی ہے، یہی والی۔ اب ہماری زندگی کی 3 حصے ہوتے ہیں، بچپن ہوتی ہے، جوانی ہوتا ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے۔ بچہ نابالغ ہو تو وہ شرعی احکام کا پابند نہیں ہے، اس کے بعد 2 حصے ہیں، جوانی اور بڑھاپا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن میں زندگی کے 2 حصے گزارنے کے طریقے بتا دیے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے۔ کہ بہترین نوجوان بننا چاہتے ہو تو اپنی سیرت اور کردار کو ایسا بنا لو جیسے بوڑھوں کا ہوتا ہے۔ بڑھاپا اچھا گزارنا چاہتے ہو تو ایسی باتوں اور کردار سے بچ جاؤ جو جوانوں کا ہوتا ہے۔ اب یہاں غور کیجیے، ہمارے یہاں بڑھاپے میں کیا تصور ہوتا ہے؟ مثلا کوئی بوڑھے میاں ہوں اور مچل مچل کے ڈانس کر رہے ہوں، ہم دیکھ کر کیا کہیں گے کہ بھائی میاں بوڑھے ہو گئے ہو، ٹانگیں قبر میں ہیں، اب اللہ اللہ کرو، کن کاموں میں پڑے ہو، یہ ایک عمر ہے ناچنے کی۔ اسی طرح کوئی بوڑھا ہو اور ہر وقت آئینے کے سامنے میک اپ کر رہا ہو، کتنا باتیں سننی پڑیں گی، گھر سے بھی سننی پڑیں گی اور باہر سے بھی سننی پڑیں گی۔ میاں یہ تمہاری عمر نہیں ہے۔ بوڑھے میاں پارکوں میں گھوم پھر رہے ہوں، ساحل سمندر پر، بازاروں میں معاذ اللہ غیر محرموں پر نظریں جماتے ہوں، بدنگاہی کرتے ہوں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوں، ذرا سی بات پہ آستین چڑھا لیتے ہوں، غصے میں آ جاتے ہوں، لڑائی جھگڑے پہ آئے تو لوگ کہیں یار بوڑھے ہو گئے، کچھ تو خیال کرو، عمر کا تقاضا، عمر دیکھو اپنی، یہ کیا کر رہے ہو۔ اسی طرح بڑھاپے میں گالی بکتے ہوں، بڑھاپے میں بڑے بڑے خواب دیکھتے ہوں، نہیں اب تو میں نے اتنے کروڑ کمانا ہے، اب یہ بزنس کر، بھائی عمر گزر گئی، جس نے کمانا ہوتا ہے وہ 40 سال تک فائنل ہو چکا ہوتا ہے سارے معاملات، اس کے بعد پھر کمانے کے خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ محنت کی عمر یہ 18 20 سال 30 سال 40 سال تک جو کروڑپتی نہیں بن سکا نا، تو اب پھر کرامت ہی ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ عمر گزر گئی کمانے کی، اب عمر شروع ہو گئی نیکیاں کمانے کی۔ اب بھی اگر اس کمانے کے چکر میں، دنیا بنانے کے چکر میں، تو وہ نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اس لیے جن کا بال کو ایک بھی سفید نکل آیا یا عمر 40 کے قریب ایسے اوپر ہو چکی، تو اب صرف نیکیوں ہی کا سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، رزق حلال کے لیے ایک کوشش ایک حد تک کریں جتنی ایک ضرورت ہے، اور باقی یہ سوچنا جیسے جوانوں کا ہوتا ہے کہ نہیں میرا یہ ٹارگٹ ہے 10 کروڑ کا 20 کروڑ کا، مانا اتنے کروڑ کماؤں گا، یہ اسکل سیکھوں گا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھوں گا، AI سیکھ لوں گا، ابھی جدید ٹیکنالوجی کیا کہ میں یہ سیکھوں گا۔ بھائی اب وہ ٹھیک ہے، سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ تو مسلسل پروسیس ہے، لرننگ پروسیس تو قبر تک رہنا چاہیے، لیکن وہ بات نہیں ہوگی جو جوانی میں ہوتا ہے۔ جوان یا چھوٹا بچہ جو وہ کام کر سکتا ہے نا، چھوٹا بچہ سیکھنے میں بہت تیز ہوتا ہے، تو جوانوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے، تو بڑھاپے میں وہ بات نہیں رہتی۔ لیکن جو بوڑھا بڑھاپے میں بھی بڑے بڑے محلات کے خواب دیکھے، داڑھی مڑاتے ہیں، نمازیں نہ پڑھتے ہوں، غلط مشورے دیتے ہوں، دوسرے کا جینا حرام کرتے ہوں، فضول کھیلوں میں لگے رہتے ہوں، اور اس کے گناہوں بھرے اور فضول کاموں میں زندگی گزار رہے ہوں، تو ہم دیکھ کر کیا کہیں گے؟ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے میاں بوڑھے ہو گئے ہو، خیال کرو، اب اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے۔ ہمارے ہاں ذہنوں میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ جو بوڑھا ہے اسے چاہیے اللہ اللہ کرے، بوڑھا ہے اسے چاہیے نمازیں پڑھے، وہ حج کرے، عمرے کرے، زیادہ نیکیاں کرے، خوب عبادت کرے، حج پر جائے، دنیا کی رنگینیوں سے منہ پھیر لے، اللہ رسول کی یادوں میں دل لگائے۔ اب بوڑھا ہو گیا، اب بس اپنی آخرت کی تیاری کرے، دنیا داری سے جتنا ہو سکے دور رہا کرے۔ یہ بڑھاپے سے متعلق ہمارے کنسیپٹس ہیں، ہمارے تصورات ہیں۔ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم، یہ تصورات جو ہیں بوڑھوں سے متعلق رکھے جاتے ہیں، بہترین نوجوان وہ ہے جو اپنی جوانی ہی میں ایسے کاموں میں لگ جائے، جوانی ہی میں بوڑھوں کی طرح ہو جائے، یہ سارے کام کرے۔ یہ جوانی گزارنے کا سبق ہے۔ بڑھاپا کیسے گزارنا چاہیے؟ وَشَرُّ كُهُولِكُم مَّن تَشَبَّهَ بِشَبَابِكُم، تم میں بدترین بوڑھا وہ ہے جو بڑھاپے میں بھی نوجوانوں سے مشابہت اختیار کرتا۔ ہمارے عام طور پر نوجوانی سے متعلق جو تصورات ہیں وہ ہیں کہ
غافل نوجوان زندگی کیسے گزارتے ہیں، بس انہیں میک اپ سے ہی فرصت نہیں ملتی، غفلتوں میں زندگی گزارتے ہیں، نمازوں کی طرف نہیں آتے، اوباش حرکتیں کرتے ہیں، بس آگے پیچھے گلیوں روڈوں پہ گھومتے رہتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہی ہر وقت لگے رہتے ہیں، عشق مجازی کے چکروں میں ہنستے ہیں، غیر محروموں میں دلچسپیاں لیتے ہیں، سیر و تفریح ہی کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، کھانے پینے جان بنانے کی طرف توجہ ہوتی ہے، شرابیں پینا، گل چھرے اڑانا، شور شرابہ، آخرت کی رغبت نہیں رکھتے، لمبی امیدوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب جوانی میں داڑھی نہیں رکھی جاتی، بڑے بڑے محلات کے خواب جوانی میں دیکھے جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو نوجوان کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، بوڑھوں کو سمجھایا کہ بدترین بوڑھا وہ ہے جو ایسے کام کرے جو جوانوں میں نوجوان کرتے ہیں، نوجوانوں والی حرکتیں کرنا۔ کیسی زبردست نصیحت ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، اس پر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر حضور نے پوری زندگی کا نصاب ایک جملے میں ارشاد فرما دیا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، اور زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید